ہماری سوسائٹی میں نا بہت ساری ایسی فیملیز ہوتی ہیں، ایسے سسرال ہوتے ہیں جہاں پر بہوؤں کو بالکل بھی اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، ان سے بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے، بہت زیادہ برڈن ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہیں طعنے دیے جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں جن پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ صرف اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی ڈسکس کیا کریں، کیونکہ پیرنٹس ہی آپ کے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہر حال میں لائل ہوتے ہیں۔ ایک ٹاکسک فیملی میں رہ کر ایک ٹاکسک فیملی کے ساتھ سروائیو کرنا ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے وہ لوگ آپ کی فیملی میں ہی موجود ہوتے ہیں، حالانکہ کسی بھی تیسرے انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی یا ہمارے سے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتی۔ آپ کی خوشیوں کے دشمن جو ہے نا وہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہر عورت ہی جانتی ہے، کیونکہ ہر عورت اس مرحلے سے گزرتی ہے۔ تو وہ کون سی باتیں ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنی لائف میں تھوڑی سی جو بہتری ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں، اور جو بات ہے کہ آپ کے اپنے ہی آپ کے دشمن ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی سٹوری بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو بھی نیو ویورز ویڈیو واچ کر رہے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں، اور ریگولر ویورز کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے تو ویڈیو کو لائک کر ہی دیا ہوگا۔ ہم خواتین کو خود کو ایموشنلی سٹرونگ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سی اونچ نیچ، بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جن پہ ہمارا بہت دل دکھتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو برداشت کرتے ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا سم ٹائم ہم کسی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کر کے رو بھی لیتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسے کہا ہے یا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، یا کسی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو فیملی ممبر جس کے ساتھ تھوڑی سی ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے یا جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دکھ کو سمجھ سکتا ہے، تو ہم اسے اپنا دکھ سنا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن کو سٹرونگ بنانے سے یا کسی پہ ٹرسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے اوپر ٹرسٹ کریں، ہسبینڈ کے ساتھ اپنا جو ریلیشن ہے اس کو آپ سٹرونگ بنائیں، اور یہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں شادی کے بعد تو اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس انسان کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے، یا ہم اپنے ہسبینڈ کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہی ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کس طرح سے اپنا بنانا ہے، آپ نے اپنے ہسبینڈ کا دل کس طرح سے جیتنا ہے۔ جب انسان کسی انسان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں لگتی، کون سی بات ہمارے ہسبینڈ برداشت کر سکتے ہیں اور کون سی بات ہمارے ہسبینڈ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ایسی کوئی بھی بات کبھی بھی مت کریں جو کہ آپ کو لگے کہ آپ کے ہسبینڈ یہ چیز جو ہے نا وہ برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ دوسرے لوگوں کے لیے چاہے آپ جتنی بھی محنت کر لیں، چاہے آپ جتنی بھی ان کو خوش کرنے کی کوشش کر لیں نا، سمجھیں کہ آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ ہمیشہ زیرو ہی رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے ہسبینڈ کا دل جیت لیں گے، ہسبینڈ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی لائف جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے۔ جب آپ اپنے ہسبینڈ کا دل جیت لیں گی نا تو یقین کریں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے خود چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہے وہ لینا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو سسرال کے جو باقی رشتے ہوتے ہیں نا، یہ صرف نام کے رشتے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو نہ تو آپ خوش کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ یہ رشتے صرف نام کے رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کا جو اصل رشتہ ہے، آپ کا جو ہم سفر ہے جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے۔ جب انسان جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں جن پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہسبینڈ بھی یہ چیز کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہم بالکل جو ہے وہ
کٹ آؤٹ ہو کے جو ہے نا رہ جائیں باقی کی فیملی سے، کیونکہ بہت کچھ ہمارا جو ہے وہ کمبائن ہوتا ہے، کہہ لیں کہ کچن جو ہے وہ کمبائن ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں کمبائن ہوتی ہیں، تو بالکل جو ہے نا وہ کٹ آؤٹ ہو کے ہم نہیں رہ سکتے۔ ہمارے سسرال میں ہی کچھ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہمارا جو ہے نا وہ مس یوز کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، دیکھیں جو زمانہ اس وقت چل رہا ہے نا، اس ٹائم پہ بیوقوف کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بیوقوف ہیں کہ جو آپ دوسرے انسان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے انسان کی چالاکی جو ہوتی ہے نا، اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان کس حد تک جاتا ہے ہمارے ساتھ، تو ہمیں اتنا بھی اچھا نہیں بننا ہوتا کہ دوسرے لوگ ہمیں بیوقوف سمجھیں یا وہ ہمارا مس یوز کریں۔ یہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ لائل نہیں ہوتے دل سے، بس یہ رشتہ ہی ایسا ہے سسرال کا بہو کے ساتھ، یا ساس بہو کا، یا دیورانی جٹھانی کا، یا نند بھابھی کا، یہ رشتے ایسے ہی ہیں کہ یہ اپنے دل میں کوئی نہ کوئی کھٹک جو ہے نا وہ ضرور ان کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہی ہے۔ تو ہمارے جو دشمن رشتے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں، جو ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ جن لوگوں کی شادی ان کی فیملی میں ہوتی ہے، جیسا کہ کسی کی شادی اس کی خالہ کے گھر یا پھوپھو کے گھر ہو جاتی ہے نا، تو یقین کریں میں نے تو آج تک اتنے کیسز ایسے دیکھے ہیں نا کہ جب آپ کی خالہ یا آپ کی پھوپھو آپ کی ساس بنتی ہے نا، تو وہ بہت بری پیش آتی ہیں۔ اسی طرح سے میں جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، تو یقین کریں کہ ہماری روح تک جو ہے نا وہ کانپ جاتی ہے۔ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں زارا فرام ڈس کا۔ آپ لوگوں نے بھی یہ نیوز دیکھی ہوگی کہ اس لڑکی کا یا عورت کا کہہ لیں کہ ایک بچہ تھا چھوٹا سا 2 سال کا، اور اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ شاید اٹلی میں تھے، اور اس کی جو ساس تھی وہ اس کی سکی خالہ تھی۔ اس کی ساس نے اور اس کی نند نے مل کے اسے جو ہے نا مارا بیچاری کو، اس کو جان سے مار کے اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے، اور اس کی لاش کو انہوں نے ٹکانے لگایا، اور اس سے پہلے جو ہے اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر کے چھری کے ساتھ کاٹ کے اس کی گردن کو اور اسے چولہے کے اوپر رکھ کے جلایا گیا، تاکہ اس عورت کی شناخت نہ ہو سکے کہ یہ کون ہے۔ کیا اس عورت کے گھر والوں نے کبھی یہ چیز سوچی تھی کہ اس کی سکی خالہ جو ہے وہ ساس بن کے اس کے ساتھ اتنی بری پیش آئے گی؟ اور پتہ نہیں اندر کی کیا بات تھی یا کیا ریزن تھی۔ اتنا بڑا جو کام ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے اس عورت کو ڈرایا دھمکایا گیا ہو یا اسے کچھ بتایا گیا ہو، کچھ تو ایسا ہوا ہی ہوگا۔ یعنی معاملات کچھ تھوڑے بہت خراب ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی جو اتنا بڑا معاملہ ہے وہ پیش آتا ہے۔ تو خواتین سے اور اپنی سب بہنوں سے میں یہی کہوں گی کہ جو بہنیں اپنی میرڈ لائف سے خوش نہیں ہیں، یا ان کے جو ان لاز ہیں وہ ان کو اس قدر ذہنی ٹارچر کرتے ہیں کہ ان کے لیے جینا انہوں نے محال کیا ہوا ہے، یا ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہیں، یا اس طرح کا ان کا رویہ ہے کہ وہ اپنی وائف کو کسی بھی طرح سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ ایک مری ہوئی بیٹی سے ایک طلاق یافتہ جو بیٹی ہے نا وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر کے معاملات اس قدر خراب ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں ڈسکس کریں، تاکہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ صرف اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی ڈسکس کیا کریں، کیونکہ پیرنٹس ہی آپ کے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہر حال میں لائل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ لائل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو آپ کو کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ تو ہنستے بستے گھر جو ہوتے ہیں نا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کا گھر جو ہے نا خراب کر دیں۔ خود کو سٹرونگ بنانا اس سوسائٹی میں بہت ضروری ہے، خود کو ایموشنلی سٹرونگ بنانا بہت ضروری ہے، لیکن ظلم کی انتہا جو ہے اس کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور خدا را اپنی بیٹیوں کو یہ الفاظ مت بولا کریں کہ اب تمہارا جینا مرنا جو ہے نا وہ تمہارے سسرال میں ہی ہے یا تمہارے شوہر کے ساتھ ہی ہے، کہ اگر آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں یا کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ آپ کے ساتھ کر نہ سکیں، اور اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے وہ آپ کو بتا نہ سکے۔ عورت کی شادی بچانا یا اس کے گھر کو بچانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ ہوپ فلی کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا
مت بھولیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔